بیداری ہو یا نیند، دونوں کا کام تعلق حوث سے ہے۔ ایک حالت میں یا ایک کیفیت میں حوث کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، اور ایک حالت میں یا کیفیت میں حوث کی رفتار کم ہو جاتی ہے، لیکن حوث کی نوعیت نہیں بدلتی۔ بیداری ہو یا خواب، دونوں میں ایک ہی طرح کے اور ایک ہی قبیل کے حوث کام کرتے ہیں۔ بیداری اور نیند دراصل دماغ کے اندر دو کھانے ہوتے ہیں۔ ایک دماغ کے حصے میں جب حوث متحرک ہوتے ہیں تو اس کا نام بیداری ہے۔ دوسرے دماغ کے حصے میں جب حوث متحرک ہوتے ہیں تو اس کا نام نیند ہے۔ یعنی ایک ہی حوث بیداری اور نیند میں رد و بدل ہو رہے ہیں، اور حوث کا رد و بدل ہونا ہی زندگی ہے۔ بیداری میں حوث کے کام کرنے کا قاعدہ اور طریقہ یہ ہے کہ آنکھ کے ٹیلے پر پلک کی ضرب پڑتی ہے تو حوث کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی انسان نیند کے حوث سے نکل کر بیداری کے حوث میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں ان صلاحیتوں کا تذکرہ کر دینا ضروری ہے جو خواب یعنی رویا کے نام سے روشنائی ہے۔ چنانچہ خواب کے عالم میں انسان کھاتا پیتا اور چلتا پھرتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ روح گوشت پوست کے جسم کے بغیر بھی حرکت کرتی ہے اور چلتی پھرتی ہے۔ روح کی یہ صلاحیت جو صرف رویا میں کام کرتی ہے، ہم کسی خاص طریقے سے اس کا سراغ لگا سکتے ہیں اور اس صلاحیت کو بیداری میں استعمال کر سکتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا علم یہی سے شروع ہوتا ہے، اور یہی وہ علم ہے جس کے ذریعے انبیاء کرام نے اپنے شاگردوں کو یہ بتایا ہے کہ پہلے انسان کہاں تھا اور اس عالم ناسود کی زندگی پوری کرنے کے بعد وہ کہاں چلا جاتا ہے۔ ان غیبی کوائف کا مشاہدہ کرنے کے لیے تمام بزرگیدہ ہستیوں، انبیاء اور رسولوں نے تفکر سے کام لیا ہے، اور اپنے شاگردوں کو بھی اجزائے کائنات میں تفکر کی تعلیم دی ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ مرتبہ پیغمبر کوشش سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے جو وہ کسی بندے پر کرتے ہیں۔ سلسلہ رسالت نبوت ختم ہو گیا ہے، لیکن الہام اور روشن ضمیر کا فیضان جاری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔